ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى في موضع آخر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر معزز و محترم حاضرین جمعہ تمام قسم کی حمد و ثنا پاکیزگی کبریائی بڑائی بزرگی برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک مدبر و مصور ہے جس ذات کے معاملات میں تصرفات میں اختیارات میں کوئی اس کا شریک اور ساجدار نہیں ہے وہ تنہا و یکتا ہے اس کا علم لازوال ہے وہی اس کائنات کو پیدا کیا اور اس میں ہم انسانوں کو پیدا کیا ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی ہمارے معلم مرشد رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز حاضرین اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسلام کے تعلق سے اور ہمارے اپنے عمل کے تعلق سے کچھ باتیں میں گوشہ گزار کروں گا ساتھ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت کو جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے معزز حاضرین اللہ تبارک و تعالی اس کائنات میں انسانوں کو پیدا کیا اور اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی آدم علیہ السلام اور حوا کو رب العالمین نے جنت سے نکالا اور اسی وقت اس بات کا پیغام دیا قلنا اهبطوا منها جميعا تم تمام کے تمام یہاں سے اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور جب ہمارا پیغام تمہارے پاس آئے یا میری جانب سے ہدایت تمہارے پاس آئے بس تم میں سے جو بھی اس ہدایت کی اتباع اور پیروی کرے گا
اس کو نہ تو خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ معزز حاضرین، اس آیت کے ذریعے سے یہ بات ہمیں واضح طور پر معلوم ہوئی کہ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اس دنیا میں بھیجا گیا۔ بہت سارے کم عقل یا دین اسلام سے ناواقف لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام آیا، اور بعض نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اسلام سے پہلے دوسرے مذاہب ہیں جو پرانے ہیں۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ سب سے پہلے اس دنیا میں انسانیت کے ساتھ جو مذہب نازل ہوا وہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اس مذہب کو نازل کیا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے اصول اور طور طریقے رکھے ہیں۔ جو بھی اس کو اپنائے گا اس کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر ان کی دنیا یہ چھوٹ رہی ہے تو اس پر یہ غم کرنے والے نہیں ہوں گے، اور کل قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اہل ایمان کے دلوں سے خوف کو نکال دے گا، اور یہ لوگ بے خوف ہو جائیں گے، مطمئن دل والے بن جائیں گے۔ معزز حاضرین، آدم علیہ السلام کے دور سے دین اسلام دنیا میں آ چکا، لیکن مرور زمانے کے ساتھ ساتھ لوگ جب اس کو بھولنے لگے یا اسلام کے اصولوں سے ہٹنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا رہا، یہاں تک کہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کیا، اسلام کی تعلیمات آپ پر مکمل کر دی۔ اس کے بعد آخرت قیامت قائم ہونے تک جتنے انسان آئیں گے، اسی قرآن کو اپنانا، اسی نبی کی اطاعت اور اتباع کرنا ان کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی نجات اور انسان کی کامیابی اور کامرانی ہونے والی نہیں ہے۔ معزز حاضرین، یہ اتنا پیارا مذہب ہے کہ اس کے اندر ایک انسان کی زندگی گزارنے کے سارے طور طریقے موجود ہیں، سارے اصول موجود ہیں، ہر قسم کی رہنمائی دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار اس دین کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، مختلف طریقے سے اس دین کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یقیناً یہ کفار چاہتے ہیں کہ یہ اپنے منہ کے ذریعے، اپنی پھونکوں کے ذریعے اسلام کے اس چراغ کو، اسلام کے اس نور کو بجھا دیں، اور یقیناً اللہ رب العالمین اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، اگر کافر لوگ اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ اس اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اسلام سارے ادیان پر ابتدا سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک غالب رہے گا۔ کوئی اس دین اسلام سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ یہ اسلام کی ایک ایسا عظیم نعمت یہ ہے، اور اس کا یہ اعزاز ہے کہ کوئی دین اس دین کو غالب نہیں کر سکتا، سارے ادیان پر دین اسلام غالب ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور وہ ذات جس نے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ سارے ادیان پر اس دین کو غالب کر دے، ہدایت کے ساتھ بھیجا، اگرچہ مشرکین اس بات کو ناپسند کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو سارے ادیان پر غالب رکھا، اور یہ دین آج تک غالب ہے اور انشاءاللہ قیامت تک غالب رہے گا۔ اور اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یقیناً ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، ثم
پھر اس کے بعد اس قرآن کی تشریح اور تفسیر بیان کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی اجتماعی شکل دیتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہ انی اعطیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ لوگوں سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب دیا ہے، قرآن مجید دیا ہے، اور اس کے معنی ایک اور چیز یعنی وہ میری حدیث دی۔ اس اعتبار سے قرآن کریم بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے اور حدیث بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اور یقیناً قیامت تک نہ اس دین کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، قیامت تک نہ اس دین کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ اس دین کو دبایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ دین غالب رہے گا اور یہ دین پھیلتا پھولتا رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا۔ عزیزان محترم، اس دین کی خصوصیت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کمی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر اس دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو جو اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے اس دین کو مکمل کیا اور اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ کا یہ پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور یہ بات بھی جان لیں کہ یہ دین ہم انسانوں کے لیے آیا ہے، ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ اس دین کے ذریعے سے ہماری نجات ہے، اس دین کو اپنانے سے ہم رب کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اس دین کو اپنانے سے ہم رب کے غضب سے بچ جاتے ہیں، اور یہ دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر رب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور اس دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر رب کی تیار کردہ جنتوں میں ہم داخل ہونے والے بن سکتے ہیں۔ اس دین کو اللہ رب العالمین نے جیسے سورہ احزاب میں فرمایا، آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کو بھی پیش کیا تھا، سب نے انکار کر دیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یقیناً ہم نے اس امانت کو آسمانوں پہ پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس عظیم امانت کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یقیناً یہ انسان بڑا نادان اور ظالم ہے۔ اتنی بڑی امانت اس کے سامنے ہے، اس کے کاندھے پر ایک عظیم امانت رکھی گئی ہے اور اس کے اندر اتنی خوبیاں رکھی گئی ہیں، لیکن یہ انسان اس اسلام کی عظیم نعمتوں کو جاننے سے عاری ہے۔ اس اسلام جیسی امانت کو اپنے پاس رکھتے ہوئے اس کی حفاظت کرنے سے وہ لاپرواہی کا شکار ہوا ہے۔ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ آئیے عزیزان محترم، انسان کی لاپرواہی، انسان کی غفلت، اس کے باوجود بھی رب العالمین نے پیغام دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، پھر یہاں پر غور کر کے دیکھیے، رب العالمین نے ہم ایمانداروں سے خطاب فرما رہا ہے۔ یہ ایسے ایماندار جو عظیم اسلام کو رکھتے ہوئے اس سے ہٹ کر غیروں کی راہ اختیار کرتے ہیں، کسی اور طرف اپنا رخ کرتے ہیں، ان تمام کو پیغام دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اپنی مرضی کی چیزوں کو اپنا لیا، جو اپنی مرضی کے خلاف ہے اس کا انکار کر دیا، اپنے مفاد کے تحت اسلام پر عمل کرنے والے بن گئے، اور جو چیز اپنے مفاد کے خلاف جا رہی ہے وہاں اس کو نظر انداز کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کا بہت عظیم نقصان ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کہا، اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع اور پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آئیے عزیزان محترم، اگر ہم اس اسلام کے خلاف میں عمل کریں تو اس سے ہمیں کیا نقصان ہونے والا ہے؟ سب سے پہلی بات، ایک بندہ اسلام کی اس عظیم نعمت کو نظر انداز کر دیتا ہے، رب العالمین کے پیغام کو چھوڑ دیتا ہے،
اپنی مرضی اور منشا کی زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے، شیطان کی پیروی کرنے والا بن جاتا ہے، تو سب سے پہلی بات وہ ذلیل وقار ہو جاتا ہے، اس کا کوئی مقام نہیں رہتا، اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر بہت بڑی تعداد میں ہم موجود ہیں، لیکن ہمارا کہیں پر کوئی مقام نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اسلام جیسی عظیم نعمت کو ٹھکرا دیا ہے۔ اس امانت کو جو اللہ رب العالمین نے ہمارے حوالے کی تھی، اس امانت کے اندر خیانت کرنے والے ہم بن گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ذلیل وقار کر دے کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا۔ آج ہماری ذلت، ہماری رسوائی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ذلیل وقار کر لیا ہے اسلام کو چھوڑ کر۔ ہمارا کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اس عمل کی بنیاد پر ہمیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ کہاں سے ہمیں عزت ملے گی؟ اگر آج بھی یہ عزت چاہتے ہو، اپنے مقام اور منصب پر آنا چاہتے ہو، تو اسلام کو اپنا لو، اسلامی تعلیمات کو اپنا لو، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارو، یقیناً اللہ رب العالمین وہ عزت اور مقام عطا کرے گا جو آج ہمارے ہاتھوں سے چھین گیا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ آج ہم بہت پریشان ہیں، مصائب میں ہیں، آلام میں مبتلا ہیں، نئی نئی آفتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس اسلام کی مخالفت کی ہے، ہم نے یہاں پر معصیت کو اپنا لیا ہے، معروفات کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِيَّاكُمْ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ لوگوں معصیت سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، یقیناً یہی معصیت، یہی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو اتارنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو، اللہ کی ناراضگی کو اتارنے والے ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ، بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اتنی مصیبت آ رہی ہے، ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تھوڑا اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان دعاؤں کے ساتھ، ان عبادتوں کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کی معصیت والا کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئے ہیں، جسے شریعت نے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ یہی معصیت کی بنیاد پر، یہی گناہوں کی بنیاد پر ہم اللہ کے غضب و غضب کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ اگر اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو ان معصیت کو ترک کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسلام ایک ساری چیزوں سے بنا کیا تھا، آج وہ ساری چیزوں کو ہم اپنانے والے بن گئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحتوں کو نظر انداز کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحتوں سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قسم کی مصیبتوں میں ہم کو مبتلا کر کے ہماری دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیا۔ مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، اقتدار ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری یہ دنیاوی زندگی ہمیں تنگ محسوس ہوتی ہے، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ یہاں پر جائزہ لینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جس نے بھی میری نصیحتوں سے اعراض کیا، میری نصیحتوں سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، پس بے شک اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیا گیا۔ یعنی ایک بندے کے پاس مال ہے، وہ مال استعمال نہیں کر سکتا، ایک بندے کے پاس اقتدار ہے، وہ اپنے اقتدار کے باوجود خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کو لوگوں کے خوف کے ذریعے تنگ کر دیا، کہیں پر اللہ رب العالمین نے بیماری کے ذریعے سے اس کی زندگی کو تنگ کر دیا، کہیں پر اللہ نے اس کے مال کو کھینچ کر اسے قلاش اور فقیر بنا دیا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کی نصیحتوں کو بھولنے کی بنیاد پر، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دینے کی بنیاد پر۔ آج ہمارے سامنے شریعت کا پیغام آتا ہے، لیکن ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاؤں، سود کھانا شریعت کے اندر حرام ہے۔ سود کھانا، کھلانا، لکھنا، گواہی دینا، یہ سب گناہ کے اندر برابر ہیں، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آج کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر سود داخل ہو گیا ہے، اور اس سود کے تعلق سے بہت سارے فتوے بھی آ گئے ہیں کہ ان
حالات میں سود کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اس سود سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اتنا بڑا پیغام اللہ رب العالمین کا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اس کے باوجود بھی آج مسلمان سود کی لعنت میں مبتلا ہے۔ یہ کیا معمولی بات ہے؟ ہم اللہ رب العالمین کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے، اللہ کے پیغام کو نظر انداز کریں گے تو کیا اللہ ہماری زندگی کو تنگ نہیں کر دے گا؟ آج دیکھیے، دولت کے باوجود بھی پریشان ہے، عزت کے باوجود بھی پریشان ہے، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں پھر بھی پریشان ہے، اعلیٰ اقتدار پر فائز ہے پھر بھی پریشان ہے، سب کچھ میسر ہے لیکن اللہ نے بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے، کھانے پینے سے محروم ہے، گویا وہ اپنی زندگی دوائیوں پر گزار رہا ہے۔ ایسی تنگی ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، ہم غلط اعمال کو اپنا لیا ہے، اسلام کی اس عظیم نعمت کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے جس کی بنیاد پر ہماری یہ کیفیت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں لیکن ہماری کہیں پر کوئی آواز نہیں ہے، ہمارا روب نہیں، ہمارا دبدبا نہیں ہے، کوئی ہماری بات سننے والا نہیں ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمارا مضبوط رہنما نہیں ہے، کوئی ہماری آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بات جان لینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے روح دبدبا ختم ہونے کی وجہ بیان کر دی ہے۔ ہم نے اللہ کی اطاعت کو ترک کر دیا، اللہ کے رسول کی اطاعت کو ترک کر دیا، اور آج ہم آپسی اختلاف، آپسی جھگڑوں میں مبتلا ہیں، اور یہ اختلاف، یہ جھگڑے آپ ابتدا سے دیکھیں اور انتہا تک جائے کیسے عظیم، کیسے بڑے بڑے اختلاف پر ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر شوہر اور بیوی کا اختلاف، ماں بیٹے کا اختلاف، ماں بیٹی کا اختلاف، ساس اور بہو کا اختلاف، آپس میں گھروں کے اندر اتنے اختلاف ہیں کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں سے اگر آپ نکلے مسجدوں کے اندر دیکھیں اختلاف اور انتشار پایا جائے گا، مدرسوں کے اندر دیکھیں اختلاف اور انتشار پایا جائے گا، اور دینی کمیٹیوں کے اندر دیکھیں اختلاف اور انتشار پایا جائے گا، یہاں تک کہ امت ایک دوسرے سے اختلاف اور انتشار میں مبتلا ہے۔ اور یہ بات بھی جان لیں، شیطان کا اہل ایمان کے لیے سب سے آخری حملہ ہے۔ شیطان ایک مومن بندے کو کفر میں مبتلا نہیں کر سکا، بدعات میں مبتلا نہیں کر سکا، کبیرہ گناہوں میں مبتلا نہیں کر سکا، حرام خوری میں مبتلا نہیں کر سکا، تو اس کا سب سے آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آپس میں لڑا دیتا ہے۔ آج شیطان یقینی معنوں میں کامیاب ہو گیا ہے، اور ہم اس عظیم اسلام کو رکھتے ہوئے آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر ناکام ہو گئے ہیں اختلاف اور انتشار کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو۔ کیا نقصان اس کا ہے؟ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ کیا آج یہ چیز ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ غور کر کے دیکھیں۔ آئیے عزیزان محترم، اس کے بعد میں اپنی آخری بات آپ کے سامنے رکھوں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بے شک جو لوگ تھوڑی تھوڑی قیمتوں میں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو فروخت کر دیتے ہیں، اپنے خصوں کو بیچ دیتے ہیں تھوڑی سی قیمت کے لیے، یعنی دنیا میں وہ مفاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، دنیاوی فائدے کے لیے آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ معزز حاضرین، حیدرآباد کی بات اگر ہم کریں، آپ کو جس نوعیت کا فتویٰ چاہیے، 500 روپے، 1000، 1500، 2000 کے اندر آپ اپنی مرضی کا فتویٰ لے سکتے ہیں۔ یہی کام
کو ذلیل وقار کر دیا اور آج مسلمان یہ کام انجام دے رہے ہیں تو کیا یہ عزت پانے والے بنیں گے؟ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے. آج اپنی مرضی کا فتویٰ حاصل کرنا ہے، آپ پیسے دے دیجیے اور اپنی مرضی کا فتویٰ حاصل کر لیجیے. یہ ایمان کو بیچنا ہے، یہ اللہ کے عہد کو توڑ دینا ہے. معمولی دنیاوی فائدے کے لیے ایسے لوگوں کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور اسی پر اکتفا نہیں کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ قیامت والے دن ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا. وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو گناہوں سے پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان تمام لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو معزز حاضرین، وقت شاید ختم ہو رہا ہے. بہت ساری باتیں تھی، میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھا. میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا گو ہوں کہ اللہ میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، سب سے پہلے ان باتوں پر مجھے اور سارے اہل ایمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اب تک ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، آئندہ ان غلطیوں کو نہ دہرانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس وقت مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے. اے اللہ ان کے لیے سکون نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. اے اللہ جو اس وقت بے روزگار ہیں انہیں سارے روزگار نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں اے اللہ انہیں اولاد نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جو انتقال کر گئے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما. اے اللہ جو بقید حیات ہیں ان تمام کو ہر قسم کی موذی مرض سے محفوظ فرما، ہر قسم کی عافیت نصیب فرما، ہر قسم کی زحمت سے محفوظ فرما. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ. اے اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.